الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. جز نمبر 5 ہے، یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے جو ہم چوتھا رکوع کر رہے تھے، اسی کا کنٹینیوشن دیکھتے ہیں ہم. وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی شادی شدہ عورتیں حرام ہیں. شوہر والی جن کے شوہر ابھی زندہ ہیں تو ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. ان کے علاوہ باقی عورتوں کے ساتھ ان کے مہر ادا کرو گواہوں کی موجودگی میں، تو پھر نکاح وہ جائز ہے. جتنے یہاں محرمات بیان کیے گئے ہیں ان سے نکاح حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ نکاح کر سکتے ہیں. نکاح سے مقصود حفاظت نفس ہے. نکاح کیوں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حفاظت نفس ہو، بدکاری سے بچا جائے، نہ کہ صرف شہوت کو پوری کرنا، خواہش کو پوری کرنا مقصد ہے اس کا. یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ بدکاری سے بچنا بھی ایک مقصد ہے. لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح جائز ہے. ان کے مالک سے اجازت لے کے ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی لونڈی زنا کرے تو اسے آدھی سزا ملے گی. یعنی اگر زنا کا لونڈی ہے تو اس کی آدھی سزا کیسی ہوگی؟ جیسے 100 کوڑے مارنا آزاد عورت کے لیے، تو یہاں پر لونڈی اگر زنا کرتی ہے تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو آدھی سزا ہوگی. رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 26 سے لے کے 33 تک، جس میں لین دین میں درستی اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے اور خواہشات کے بندے چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے، تم سیدھا راستہ چھوڑ دو. یہ خواہشات کے بندے تم سے چاہتے ہیں، تو چوکنا رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے. آگے فرمایا، ایمان والوں، لوگوں کے مال باہمی رضامندی کے ساتھ لین دین کے بغیر نہ کھاؤ، خودکشی نہ کرو. اب بیچ میں ہی خودکشی کا کہاں ٹاپک آ گیا؟ سوسائڈ نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے جب بزنس وغیرہ کرتے ہیں اس میں کچھ لاس ہو جاتا ہے، لوگ سوسائڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر بیچ میں ہی خودکشی کے بارے میں بتایا گیا. اور ایون یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکاح کے بارے میں چل رہا تھا، عورتوں کے حقوق اور نکاح کے بارے میں، تو بیچ میں یہ خودکشی کہاں آ گئی؟ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے مسئلے میں عورت اتنا آدمی کو تنگ کر دیتی ہے کہ آدمی خودکشی کر دیتا ہے، یا عورت اتنی تنگ ہو جاتی ہے. دہیج کے مسئلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، عورت کبھی کبھی خودکشی کرتی ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ دہیج نہیں مل رہا ہے تو اس کو دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں. تو یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو بیچ میں ہی خودکشی کا یہاں پر مسئلہ آ گیا. یعنی لین دین کے معاملے میں بھی خودکشی کر دیتے ہیں لاس ہونے کی وجہ سے، اور دہیج کے معاملے میں بھی یا تو عورت بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے تو آدمی خودکشی کر دیتا ہے. تو خودکشی کرنا حرام ہے. ایسا کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے، وہ دوزخ کا مستحق ہے. اور بخاری میں بھی آتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے ہلاک کر دے وہ دوزخ میں اس چیز سے عذاب دیا جائے گا. یعنی اگر کوئی گلا گھونٹتا ہے اپنے آپ، یعنی رسی باندھ کے اپنے آپ کو مار دیتا ہے، گلا گھونٹ کے مارتا ہے، تو وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتے رہے گا. یہی اس کی سزا رہے گی کہ وہ گلا گھونٹتے رہے گا. یا پھر کوئی اور چیز سے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، چاقو لے کے مارتا ہے، تیر مارتا ہے، تو وہ ویسے ہی کرتے رہے گا جہنم میں جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا تھا. تو خودکشی کرنا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے. اسی لیے کہا گیا آگے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم معاف کرتے رہیں گے.
تو کبیرہ گناہوں سے بچو تو پھر چھوٹے گناہیں تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا دوسروں پر حسد نہ کرو، حسد کرنا جائز نہیں، رشک کرنا علاوہ ہے۔ رشک کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کو کچھ ملا ہے، دولت ملی ہے یا علم ملا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اسے بھی دیا ہے، تو مجھے بھی دے سکتا ہے، مجھے بھی وہ فضل ادا کر دے، مجھے وہ نعمت دے دے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ اس سے چھین لے وہ نعمت، دولت ہو یا علم ہو، اسے کچھ یاد نہیں رہنا چاہیے یا اس کی دولت چھین جائے، یہ الاؤ نہیں ہے۔ حسد نہ کرو کسی کے اوپر، رشک کر سکتے ہیں لیکن حسد جائز نہیں۔ اور حسد کی کئی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اور قرآن آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنا منع ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اللہ نے اس کو دیا ہے نا، تو کیوں حسد کرے؟ اللہ تمہیں بھی دے سکتا ہے، مانگ کر تو دیکھو، اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے رہو، جو بھی تم نے عہد لیے ہیں کسی کے ساتھ وہ پورے کرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تمہارا نگران ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو اور کیا نہیں بول رہے ہو، کیا بول کے نہیں کر رہے ہو یا کر رہے ہو، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رکو نمبر 6 ہے آیت نمبر 34 سے لے کے 42 تک، جس میں شوہر کا درجہ بتایا گیا ہے اور گھریلو معاملات جو ہوتے گھر کے معاملات، اس کا فیصلہ، اس کے معاملات کے فیصلے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فرمایا کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے، قوام ہے مرد، ناراض نہ ہو عورتیں۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ آدمی قوام ہے، آدمی حاکم ہے اپنے گھر کا۔ خاندان میں سربراہی یعنی چیف جو ہوتا ہے اس کا مقام مرد کو حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے تو اللہ نے اس کو فضیلت دی ہوئی ہے، اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، تو اللہ کا حکم ہے سب سے پہلے وہ مانو، چونچا نہیں کرو۔ کیوں آدمی قوام، ہم کیوں قوام نہیں ہیں؟ تو پہلی بات اللہ کا حکم ہے۔ دوسری بات اس لیے کہ وہ خرچ وغیرہ وہی چلاتا ہے، جو ایکسپنسز ہے وہ ذمہ داری آدمی کی ہے، وہ خرچ چلاتا ہے گھر کا، وہ اپنی فیملی یا خاندان پر مال خرچ کرتا ہے، اس لیے اس کو اللہ نے قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے گھر کا، باس ہے وہ، تو اس کو مانو، باس مانو۔ پھر آگے نیک بیویوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں نیک بیوی ہوگی تو قوام مانیں گی نا اس کو، ورنہ اس کو قوام کیوں، ہم بھی تو باس ہیں اس کے، یہ کرے گی۔ تو نیک بیویوں کی صفات بیان کی ہے کہ نیک بیویاں کون ہیں؟ نیک بیویاں شوہر کا احترام کرتی ہیں، اس سے بدسلوکی نہیں کرتی بلکہ اس کی رسپیکٹ کرتی ہیں، شوہر کے پیچھے اس کے غیر موجودگی میں مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنے عزت کی بھی، زنا نہیں کرتی وہ۔ لیکن عورتیں اگر سرکشی کریں، ایروگنٹ ہو جائیں، بہت زیادہ سرکش ہو گئی ہیں، آدمی کو مار پیٹ کر رہی ہے، گالیاں گلوچ کر رہی ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، اس کو کچھ بول رہی ہیں، اور اس طرح سرکش ہو گئی ہے جیسے کہاں مر گئے، جس طرح بولتے ہیں نا کہاں مر گئے تم، یا کیا ہو گیا، کیوں چیخ چلا رہے ہیں، اس طرح سے ایروگنٹ ہو، بہت زیادہ سرکش ہو گئی ہے، تو انہیں نصیحت کرو، ڈائریکٹ طلاق نہ دو ایسی عورتوں کو۔ سب سے پہلا سولوشن یہ ہے کہ ان کو پیار سے بتاؤ، نصیحت کرو، پہلا سولوشن، مار پٹائی پہلے ہی شروع نہیں کرو، پہلا کام نصیحت کرنا۔ اگر اس سے باز نہیں آئے، پھر بھی وہ سن نہیں رہی ہے، ویسی اس کی عادت بنی ہوئی ہے روز کی طرح، اس سے باز نہیں آ رہی ہے، تو پھر دوسرا سولوشن یہ ہے کہ اس کے بستر جدا کر لو، اس کے ساتھ نہیں سو، اس کو الگ کر دو اپنے کمرے سے یا اپنے بستر سے۔ اور اگر ضرورت ہو تیسرا سولوشن، یہ بھی کام نہیں چل رہا ہے، اس سے بھی وہ باز نہیں آ رہی ہے، آرام سے خوش ہے وہ اور اپنی وہی عادتیں اس نے اپنائی ہوئی ہے، تو تیسرا سولوشن اس کو ہلکی مار مارو، ہلکی مار مارنا، ایسا نہیں کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر دے اور اس کو اتنا مارے کہ لہو لہان ہو جائے، یہ منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مار مارنے سے بالکل منع کیا ہے۔
ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ ہلکی مار مارنے سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے مسواک کی لکڑی سے مار ماری جاتی ہے، کتنا مار لگتا ہے اس سے، تو وہ ویسی مار مارو۔ اس مار کا مقصد کیا ہے کہ بیوی کو ایک احساس دلانا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حق میں غلطی کر رہی ہے، اور شوہر کو اپنے بیوی کو صحیح کرنے اور اصلاح کرنے کا حق ہے، وہ اصلاح کرے، نہیں تو کیا ہوگا، ڈائریکٹ طلاق دے گا، گھر ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے، تو اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کرے۔ تو اتنی ہی مار جتنی مسواک کی لکڑی سے لگے اتنی ہی وہ مار مار سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مارے۔ پھر بھی معاملہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی معاملہ طے نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ ایسی سرکش بنی ہوئی ہے، شیطان آ گیا ہے اس کے اوپر۔ تو پھر خاوند جو شوہر ہے اس کے خاندان سے ایک آدمی اور بیوی کی طرف سے ایک آدمی آربیٹر یعنی جو حکم ہوگا وہ بن کر دونوں کی اصلاح کر دیں۔ شوہر اور بیوی کی طرف سے کیوں آدمی بلائیں، پڑوس یا کوئی اور کیوں نہیں، کیونکہ جو آدمی کی طرف سے جو کوئی ہوگا وہ آدمی کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے عادات وغیرہ اس کو پتہ ہے، اور عورت کی طرف سے جو بھی ہوگا آربیٹر، جو بھی حکم ہوگا، اس کو اس کے عادات برابر پتہ ہے، تو وہ صلح کرنے میں بہت اچھے ہوں گے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آدمی کی طرف سے، آدمی کے رشتہ داروں میں سے ایک کوئی حکم اور عورت کی طرف سے ایک حکم کوئی آ جائے اور ان دونوں کی صلح کر دیں۔ اگر نیت، دونوں کی نیت درست ہوگی، اب اس میں یہ کہا گیا نیت درست ہوگی یعنی شوہر اور بیوی کی نیت، اور یہ بھی کہا گیا جو حکم ہیں دونوں کی طرف سے ان کی بھی نیتیں اگر درست ہوگی تو اللہ ضرور باہم موافقت پیدا کر دے گا، ان میں دونوں اچھے سے رہنے لگیں گے۔ تو نیت کی درستگی بھی ضروری ہے۔ اب بیچ میں ہی کہا گیا صرف گھریلو مسائل میں الجھے نہ رہو، صرف طلاق، نکاح، جھگڑے، فساد اس میں ہی نہیں لگے رہو، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، اس کو بھولو نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکو کہ ہمارے اتنے مسئلے مسائل چل رہے گھر کے، چلے جا کے کسی درگاہ وغیرہ کے سامنے جھکتے اور وہاں سے مانگتے یا کسی کے سامنے جھکتے، نہیں، یہ سب شرک وغیرہ نہیں کرو۔ اور والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، ساتھیوں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب کے ساتھ اچھے رہو۔ گھر کے جو مسئلے مسائل لوگوں پر مت تھوپو کہ آپ لوگوں سے ہی کٹی کرنا شروع کر دیں، بیوی یا شوہر کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرنا شروع کر دیں۔ اکثر ہوتا یہی ہے نا کہ جو سسرال والوں سے پھر بنتی نہیں ہے کیونکہ یہ میری بیوی ایسی یا میرا شوہر ایسا، چلے ان کے ساتھ کٹ آف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے فساد میں پھر سبھی کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرو۔ اور بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ فخر کی وجہ سے ان سارے لوگوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس لیے فرمایا اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، غرور و فخر کی وجہ سے ہی انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کرو، سب کے ساتھ مل کے رہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلے ہی کوئی اپنے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرتے رہو، نمائش یا دکھاوے کے لیے نہیں کرو اپنے خرچ۔ آج کا دیا ہوا کل کام آئے گا، جو بھی تم کرو گے کل تمہارے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بھی ہوں گے، اس لیے احتیاط سے کام لو۔ آج غلط کام کرو گے تو کل پچھتاؤ گے، واپس نہیں آ سکتے اچھے کام کرنے کے لیے اس دنیا میں، تو آج سنبھل کے رہو، اچھا سلوک کرو، اچھے کام کرو، اور جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں اس پہ عمل کرو۔ رکو نمبر 7 آیہ نمبر 43 سے لے کے 50 تک، اس میں نماز کے جو شرائط ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اہل کتاب سے خطاب کیا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ۔ پہلے نماز کے شرائط کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرو،
کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو. شراب وغیرہ یا کوئی ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے کوئی دوائی وغیرہ کی وجہ سے، تو اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ چلے گا تم کیا کہہ رہے ہو. اسی طرح جنابت کی حالت میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز کی ادائیگی سے پہلے نہانا فرض ہے. جو بھی جنبی ہیں وہ پہلے غسل کر لے، اس کے بعد نماز ادا کریں. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا بیت الخلاء سے آئے ہو، ٹوائلٹ وغیرہ سے آئے ہو، واش روم سے آئے ہو، پیشاب وغیرہ ہو گئی، ٹوائلٹ ہو گیا وہاں سے آ گئے ہو، یا پھر مباشرت کی ہو، باہمی تمہارا میاں بیوی کا تعلق ہوا ہو اور یہ ہو رہا ہے کہ غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، اب تو کیا کرو؟ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیا کرو. اس کے لیے بھی آپشن دیا ہوا ہے. نماز کسی بھی طرح جائز نہیں کہ آپ اس کو اسکیپ کریں. نہیں، نماز کا ٹائم آ گیا، اب پانی نہیں مل رہا ہے، غسل بھی فرض ہو گیا، یا تو وضو کرنا ہے کیونکہ بیت الخلاء سے آئے ہوئے ہیں، چھوٹی ناپاکی یا بڑی ناپاکی جو بھی ہیں، تو آپ کیا کرو؟ تیمم سے کام چلا لو، تیمم کرو اور نماز پڑھ لو. اس کے بعد یہود اور نصارہ کی گمراہی کے بارے میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہیں کتاب اللہ دی گئی، اللہ کی کتاب دی گئی، تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی کتاب دی گئی تھی، مگر وہ ہدایت سے پھر گئے. ان کو کتاب ملنے کے باوجود انہوں نے کتاب پہ عمل نہیں کیا. تو اب تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم بھی ویسے ہی بن جاؤ. تم ان کے راستے پر چلنے سے بچنا، ان کی طرح نہیں کرنا. کتاب ملی ہے اس پہ عمل کرو. مدینہ کے یہودی ایسے بدبخت تھے کہ ذو معنی تکبرانہ الفاظ بول کر بدتمیزی کرتے. وہ یہ کرتے کہ مثلاً جو یہودی تھے وہ سمینا و اطعنا کے بدلے کیا کہتے؟ سمینا و عصینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور یہ کہنے کے بدلے کہ ہم نے سنا اور ہم نے تمہاری اطاعت کی، اس کے بدلے کیا کہتے؟ سمینا و عصینا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے تمہاری نافرمانی کی. اس طرح سے وہ بات کرتے. یا رائنا کے بدلے رائنا کہتے. رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا خیال کرو، یعنی ہمارے طرف نظر کرم کرو، یا ایکسکیوز می جیسے ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ لوگ یوز کرتے تھے رائنا. تو یہ جو بدماش یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ رائنا کہتے تھے. رائنا کا مطلب ہوتا ہے رائنا ہمارے چرواہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبانوں کو ٹویسٹ کر کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے، بدتمیزی کرتے، تکبرانہ الفاظ استعمال کرتے. اور کس طرح کہتے ہیں؟ اسمع غیر مسمع، یعنی سنو، اور آگے کہتے چپکے سے آہستہ سے بولتے تمہاری بات سنی ہی نہ جائے. اس طرح سے کرتے. اتنے بدتمیز تھے یہ. تو اس طرح کے الفاظ جو رائنا کے بدلے رائنا کہنے کے بدلے کہا گیا کہ تم انظرنا کہو. ایسے الفاظ جس سے ڈبل معنی یوز ہو سکتے ہیں، تو ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے جائے، یہ کہا گیا مسلمانوں کو. تو اس طرح کے ذو معنی الفاظ استعمال نہ کریں. مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ایسے لفظوں کو سرے سے ہی استعمال نہ کرو جو ڈبل میننگ رکھتے ہو. اہل کتاب ایمان لے آئے تو پھر ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اپنے آپ کو درست کر لے تو بہتر ہے ان کے لیے، ورنہ سزا کے لیے وہ بھی تیار ہو جائے. شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اس شرک کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی. آگے فرمایا کہ خود دعوے کرنے سے آدمی پاک نہیں بن جاتا. خود کہے میں پاک ساز ہوں، میں پاک ہوں، تو اس سے آدمی پاک نہیں بنتا. جیسے یہود اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں ہم اللہ کے. تو اس سے اللہ کے چہیتے نہیں بنتے، پاک نہیں بن جاتے. پاک تو وہی ہے جسے اللہ پاک کر دے. پھر آگے رکوع نمبر 8 آتا ہے، آیا نمبر 51 سے لے کے 59 تک، جس میں بتایا گیا کہ آخری فیصلے کا حق کس کو ہے، کون آخری فیصلہ کرے گا. کہا گیا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ جبت پر، جبت کا مطلب کیا ہے؟ جادو یا فارچون ٹیل
फ्यूचर की बातें बताते हैं ना, मुस्तकबिल का हाल वगैरह बताते हैं। फिर उसके बाद फालगिरी भी आता है, उसमें तावीज़ गड्ढे भी आते हैं। तो जिब्त पर और तागूत पर, तागूत किसको कहते हैं? जैसे बातिल माबूद उन्होंने बनाए हुए हैं अल्लाह को छोड़कर, या पीर व मशाइख जो हैं वो भी आते हैं। फिर सोशलिज्म, जमहूरियत वगैरह इसमें आता है तागूत के अंदर। तो ये जो जिनको किताब दी गई है वो जिब्त पर और तागूत पर ईमान लाते हैं, और काफिरों से कहते हैं मुसलमानों से तुम ज़्यादा बेहतर हिदायत याफ्ता हो। होता ये था कि मुशरिक जो थे वो पूछते थे यहूदियों से, उनको पता था ये किताब वाले हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो उनसे पूछते थे बताओ ये जो मुसलमान हैं तुमको दिख रहे हैं वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता तुमको नज़र आ रहे हैं कि हम ज़्यादा हिदायत वाले हैं? तो यहूद वगैरह कहते थे कि उनसे, मुसलमानों से बेटर तो तुम लोग हैं, इस तरह से कहते थे। तो कहा गया कि ये इस तरह से बात करते हैं कि मुसलमानों से बेहतर तो तुम हो। इन लोगों पर अल्लाह की लानत है। आगे फरमाया कि उन बखील यानी जो कंजूस लोग हैं, बखील लोगों को अगर हुकूमत मिल जाए, यानी यहूद वगैरह को अगर हुकूमत मिल जाए तो कोई हिस्सा भी हुकूमत का, इवन हुकूमत छोड़ो, हुकूमत का कोई भी हिस्सा मिल जाए तो वो लोगों को एक खजूर की गुठली के सुराख के बराबर भी कुछ न दे। खजूर की गुठली का सुराख कितना छोटा होता है, उतना तक वो न दे। इतने कंजूस है ये लोग, इतने बुखील है ये। मुसलमानों को जो उरूज मिल रहा था उसकी वजह से ये लोग हसद कर रहे थे मुसलमानों से। आगे कहा गया कि काफिर की आखिरत में जब जिस्मों की खाल गल जाएगी, नदिजत का वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब पक के, जैसा पक के बॉयल होके पकता है ना और फिर वो जल जाता है, तो वो खाल जब पिघल जाएगी, जल जाएगी, कितनी बड़ी बात की गई। देखिए, जब जिस्मों की खाल गल के पक के जल जाएगी, गल जाएगी, तो हम दूसरी खाल बदल देंगे। नहीं, वो खाल के बदले हम दूसरी खाल उनको दे देंगे, क्योंकि एक बार खाल जल जाती है ना तो पेन नहीं होता, दर्द का एहसास नहीं होता, इसलिए दूसरी जल्द, दूसरी स्किन उनको दी जाएगी। क्यों? ताकि वो अजाब का मज़ा चखें। जो इस दुनिया में बहुत सारे मज़े लूट रहे थे, शिर्क कर रहे थे, कुफ्र कर रहे थे, मुसलमानों को सता रहे थे, तो उसका मज़ा वो चखें। और ईमान वाले गुंजान दरख्तों के बागात में घनी छांव में आराम कर रहे होंगे। जब भी अज़ाब की बात आती है वहाँ पर जन्नत की भी बात, नेमतों की भी बात आती है। आगे फरमाया, ईमान वालों अपनी अमानतों की अदायगी करो, लोगों के दरमियान फ़ैसले इंसाफ से करो। जो भी फ़ैसले हैं, घर के फ़ैसले हो या बाहर के फ़ैसले हो, वो इंसाफ से किया करो। अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानो, जो भी कहा गया है। अपने हाकिमों की इताअत करो, जो भी हाकिम कहे तो उसकी इताअत करो। हाकिमों से इख्तिलाफ हो जाए तो आखिरी फ़ैसला करने वाली अथॉरिटी कौन है? अल्लाह और रसूल, उनका मानो। अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो अपने मामलात को, और देखो क्या अल्लाह और रसूल के क्या फ़ैसले थे, तो उसकी तरफ फेर दो। अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो, ये सबसे बेहतर सूरत है। तो आखिरी फ़ैसला अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाया जाएगा, और हाकिमों की भी सारी बात मानी जाएगी, सिवाय अगर वो कुरान और हदीस से टकराती है तो वो बात नहीं मानी जाएगी। रुकू नंबर 9 है, 9 नंबर रुकू है, आया नंबर 60 से लेकर 70 तक। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा, मुकम्मल पैरवी करने के बारे में कहा गया है। दिल के मुनाफिक, ईमान के झूठे दावे करने वाले, यानी दिल से तो उनका ईमान नहीं है, बस ऊपर ऊपर के दावे, या तो मुसलमान घराने में पैदा हुए या ऐसे ही मुसलमान बने हुए, सिर्फ ऊपर ऊपर के दावे करने वाले, अपने मुकद्दमात फ़ैसले के लिए मुखालिफिन इस्लाम के सामने पेश करते हैं। इस्लामी कानून के मुताबिक नहीं करते, बल्कि
جو اسلام کے مخالف ہیں ان کے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ کرنے میں ہچکچاتے ہیں کہ نہیں، اس میں ہمیں نقصان ہمارا نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہری نقصان کو دیکھتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کیا نقصان ہے اور کیا نفع ہے۔ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنے اخلاص کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ بھلائی کا تھا اور موافقت کا تھا، میل ملاپ کا تھا، ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، برا ارادہ نہیں تھا، ہماری نیتیں تو خالص تھی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے باتیں، جبکہ اللہ ان کے دلوں کا حال بخوبی واقف ہے اس سے۔ اللہ ان کے حالوں کو جانتا ہے، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے اور ظاہر میں کیا بول رہے ہیں، ہر ایک کے حال سے اللہ واقف ہے۔ آگے فرمایا، نبی کی آمد اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے نبی آتا ہے۔ اگر یہ لوگ غلطی کر کے ندامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے استغفار فرماتے، ان کے لیے معافی مانگتے، تو یہ لوگ خود دیکھتے کہ اللہ کس قدر رؤوف الرحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، تیرے رب کی قسم، ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنائے اور آپ کے فیصلوں کو بلا چوں و چرا تسلیم نہ کرے، آپ کے فیصلے پر دل میں ہرگز کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کوئی میل نہیں لائے۔ تو آج ہمارے لیے کیا ہے، قرآن اور سنت کے جو احکام ہیں اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو قرآن اور حدیث پہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا فیصلے آئے ہوئے ہیں، تو اس حساب سے اپنے فیصلے کریں اور فیصلے کے بعد اپنے دل میں بھی تنگی نہیں رکھیں، اس کو صاف دل سے تسلیم کریں، اس کو قبول کریں اور اس پہ عمل کریں۔ اس رکوع کے آخر میں اعلان فرمایا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے انعام یافتہ گروہ کے ساتھ، یعنی جن پہ اللہ نے انعام کیا ان کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم نے سورہ الفاتحہ میں جو کہا تھا انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اس کی تفسیر یہاں پر آئی ہوئی ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ وہ کمپنی رکھیں گے، ان کی رفاقت ہوگی جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان سے بہتر رفاقت یعنی کمپنی یا دوستی کس کی ہو سکتی ہے، ان سے بیٹر لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے رکوع نمبر 10 ہے، آیت نمبر 71 سے 76 تک۔ اس میں راہ حق میں جنگ، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا اور کمزوروں کی مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا، ایمان والو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، کبھی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کے لیے تیار رہو۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ جنگ سے الگ رہتے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، جب جنگ کے وقت کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی پرابلم آ جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے، تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بچ گئے، اچھا وہ ہم گئے نہیں، اچھا وہ ہم بچ گئے، جاتے تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ اگر اہل ایمان کو کامیابی ہوتی ہے تو حسرت بھی کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، کیونکہ ان کو غنیمت کا مال مل رہا ہے، اسپوائلز مل رہے ہیں، تو ہمیں بھی مل جاتے ہیں، کاش ہم بھی کامیابی بھی ہوتے اور ہمیں اسپوائلز بھی مل جاتے ہیں، تو حسرتیں کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، مظلوم، کمزور اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جو بھی بے بس لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، عورتیں ہیں، مظلوم ہیں، جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے آج، ان کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہو۔ کیا تمہیں ان کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی؟ کیا چیخ پکار نہیں پہنچ رہی ہے تم تک؟
تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو کہ وہ اللہ سے غیبی مدد اور نصرت کے لیے کیسی پکار رہے ہیں، کیسے پکارے چیخ رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، کسی کو بھیجے۔ آگے فرمایا ایمان والے اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں اور کافر طاغوت اور طاغوتی طاقتوں کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ وہ بھی جنگ کرتے ہیں، جو کافر ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں اور ایمان والے بھی جنگ کر رہے ہیں، لیکن ایمان والے اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں اور کافر طاغوتی طاقتوں کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں۔ تم شیاطین کی مددگاروں سے جنگ کرو، گھبراؤ نہیں، کیونکہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ پھر آگے رکو نمبر 11 ہے، آیت نمبر 77 سے لے کے 87 تک، جس میں منافقین کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ایمان کے بارے میں، ساتھ ساتھ سلام کے جو تقاضے، سلام کس طرح کیا جائے اس کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ منافقین کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب تک جنگ کا حکم نہیں ہوا تھا اس وقت تک وہ اپنی منافقت پر پردہ ڈالنے کے لیے جنگ میں شرکت کے لیے بڑی بے قراری کا اظہار کرتے تھے۔ جب جنگ کا آرڈر نہیں آیا تھا تب کہتے تھے کہ کب جنگ شروع ہوگی اور ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن جب جنگ کا حکم آ گیا تو جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اس طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلام کے دشمنوں سے یہ منافقین ڈرنے لگے۔ حالانکہ موت تو اپنے مقررہ وقت پر ہی آ کر رہے گی، خواہ وہ مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان منافقوں کی بے ایمانی کا یہ حال ہے کہ کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر کامیاب ہو جاتے، فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اگر ناکامی ہو جاتی تو پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ناکامیابی ہوئی۔ حالانکہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو در حقیقت اس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، ان کو نصیحت کرو لیکن نہیں مان رہے تو چھوڑ دو، ان کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ دیکھ لے گا۔ منافقین زبان سے تو اطاعت کا اقرار کرتے ہیں مگر راتوں کو اپنے گھروں میں مجلس سے جما کر مخالفانہ سازشیں کرتے ہیں۔ سامنے تو بہت اچھے رہیں گے، ایسے دکھائیں گے کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن رات کو اپنی مجلسوں میں پھر وہ سازشیں کرنا شروع کرتے، کچھ پلاننگ بنانا شروع کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ پھر فرمایا کہ قرآن ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس میں غور و فکر کرے۔ اس کا مطلب جو شخص قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ گویا قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، ریسائٹیشن کافی نہیں ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن مطالبہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ تو غور و فکر اس وقت آئے گا جب آپ سمجھیں گے اس کو۔ جو شخص قرآن مجید پر غور کرے گا وہ معلوم کرے گا کہ یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بے شمار اختلافات پاتے، لیکن قرآن میں کوئی بھی اختلافی بات نہیں، نو کانٹراڈکشن، ایک بھی کانٹراڈکٹری بات آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر جنگ کے احکام کی طرف مضمون شروع ہو جاتا ہے کہ جب کبھی امن یا جنگ کی کوئی خبر سننے میں آئے، جنگ ہونے والی ہے یا جنگ یہاں پر شروع کرنے کا ارادہ ہے، تو لوگوں میں نہ پھیلاؤ، نہیں تو افراتفری مچ جائے گی، بلکہ کیا کرو، ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ، جو ذمہ دار لوگ ہیں، حاکم ہیں، امیر ہیں، ان تک وہ بات پہنچاؤ، نہ کہ لوگوں میں افواہیں پھیلانا، ہو سکتا ہے وہ افواہ ہو۔ جو شخص حق کی تائید میں کوئی کلمہ خیر کہے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی حق کے مخالف میں کوئی کلمہ شر زبان سے نکالے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔
تو جو بھی کوئی بات زبان سے نکال رہا ہے وہ سوچ سمجھ کے نکالے کہ خیر کی بات نکال رہا ہے یا شر کی بات، کیونکہ اس میں حصہ ہے اس کی پکڑ ہے اگر وہ شر کی بات نکال رہا ہے۔ آگے فرمایا موافق سے واسطہ ہو یا مخالف سے، حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی سلام کرے تم کو تو اسے اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو، یا کم از کم ویسے ہی جواب دو۔ یعنی کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو ایٹ لیسٹ وعلیکم السلام کہے، یا اس سے بہتر جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بہتر جواب دیں، یا کم از کم وعلیکم السلام تو کہیں۔ یاد رکھو سب کو اللہ ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور جو کام تم جس جذبے سے کرو گے وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور جو کام کرو گے اسی جذبے سے کرو کہ تمہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 88 سے لے کے 91 تک، جس میں صلح و جنگ کے اصول بتائے گئے ہیں۔ فرمایا منافقوں کے بارے میں دو رائے نہ رکھوں۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ کیا ہوا تھا، منافق کے بارے میں کیا دو رائے۔ تو اس کی تفسیر تو الگ الگ آتی ہے، لیکن میں ایک تفسیر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ویسے ہم جب دیکھتے ہیں تو تفسیر ہمیں بہت ساری مل جاتی ہے اس کے بارے میں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ آیت مکہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ مشرکوں کو غالب کرنا چاہتے تھے، یعنی مشرکوں کے ساتھ رہ گئے تھے اور انہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا۔ وہ اپنی کسی ضرورت سے مکہ سے نکلے تو اس وقت کہنے لگے کہ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی تو کوئی حرج نہیں، کوئی پرابلم نہیں اگر وہ ہمارے سامنے آ گئے تو۔ مومنوں کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہنے لگی، یعنی صحابہ کی جماعت میں سے، کہ ان نامرادوں کے پیچھے جاؤ اور انہیں قتل کر دو، کیونکہ یہ مشرکوں کے ساتھ ہیں، یہ تمہارے دشمن کو تم پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔ تو مومنوں کی جو دوسری جماعت تھی وہ کہنے لگی سبحان اللہ، کیا تم ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری ہی طرح مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کو تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا، اور اس وجہ سے تم ان کے خونوں اور مالوں کو حلال سمجھنے لگے ہو۔ تو دو طرح کے گروپ بن گئے ہیں صحابہ کے اندر، یعنی مومنوں کے اندر ہی دو گروپ بن گئے، منافقوں کے بارے میں یا پھر ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن وہ مشرکوں کے ساتھ رہ گئے، قوم کے ساتھ رہ گئے۔ اس طرح مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان موجود تھے جب یہ باتیں چل رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ان میں سے کسی کو کسی بات سے روکا نہیں، جو دونوں طرح کے بات کر رہے تھے ان کے درمیان کچھ کہا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تب اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تو کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بھی تفسیریں ملتی ہیں، تو اب اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ساری تفسیروں کو لے لیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو رائے نہ رکھو۔ ان کی پرکھ یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ ہجرت کر جائے اور دشمنوں کے ساتھ نہ رہیں تو انہیں اپنا مخالف نہ سمجھو، ورنہ جو کوئی دشمنوں کے ساتھ رہے گا وہ دشمن ہی سمجھا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو، وہ حقیقت میں دشمن کے ساتھی ہیں۔ البتہ دو طرح کے لوگ مستثنیٰ ہیں، ہاں دو طرح کے لوگ، ان کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے پابندی کہ تم ان سے دوستی نہ کرو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اول تو یہ لوگ کہ وہ جو کسی ایسے گروہ کے پاس چلے جائے جس کے ساتھ تمہاری صلح ہو گئی ہے، یعنی تم نے کچھ معاہدہ کیا ہوا ہے، صلح کیا ہوا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہیں، تو ان سے پھر دشمنی نہ رکھو۔ دوسرے وہ لوگ
جو نہ طرفدار ہو جائیں، یعنی نہ ان کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے اور نہ دشمن کا ساتھ دینا چاہتے، لیکن صرف وہ ان کے ساتھ اپنی قوم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ صرف کھڑے ہیں، وہ لڑائی کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا واضح قانون یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ جو تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانا نہیں چاہتے۔ ہاں، لیکن جو لوگ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھائے تو ان کے خلاف تم بھی ہتھیار اٹھاؤ۔ یہ تو کامن، کوئی بھی ہو تو یہی آرڈر کرے گا کہ جو ہتھیار تمہارے خلاف اٹھا رہا ہے تو تم ان کے خلاف اٹھاؤ۔ اس میں کیا غلط بات کی گئی ہے؟ لوگ اس پہ ایشو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو ہتھیار اٹھانے کا آ گیا ہے۔ کوئی بھی جنگ ہو، آج کل بھی جو جنگیں چل رہی ہے، کیا امیر یہ آرڈر نہیں دیتا کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ؟ کیا یہ کہتا ہے کہ تم ایک کونے میں جا کے کھڑے ہو جا کر وہ ہتھیار اٹھا رہے؟ کوئی بھی جنگ ہو، یہی کہا جائے گا کہ اگر کوئی ہتھیار تمہارے خلاف اٹھاتا ہے تو تم ان کے خلاف اٹھاؤ، اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو تم خواہ ان کے پیچھے نہیں جاؤ، ان کے خلاف نہ اٹھاؤ، جنگ نہ کرو۔ لیکن جو جنگ سے نہ رکے تو پھر ان کے خلاف تم جنگ کر سکتے ہو۔ تمہاری طرف پیغام صلح نہ بھیجے اور اپنا ہاتھ نہ روکے۔ اگر ایسے لوگ جو صلح کا پیغام بھی نہیں تمہارے ساتھ بھیج رہے تمہارے پاس اور اپنا ہاتھ بھی نہیں روک رہے، جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو پکڑو اور پوری طرح ان کا مقابلہ و مقاتلہ کرو۔ یہ کامن جنگ کے سارے رولز میں آتا ہے، وہ مسلمانوں کے رول ہو یا غیر مسلموں کے رول ہو، اس میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی ہے۔ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے۔ جس کے ساتھ جو جنگ کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اور وہ بھی قاعدے قانون آئیں گے، کسی کے ساتھ بھی نہیں، وہ آپ بھی مقرر کرے گا اور وہ سارے قاعدے آتے ہیں اس کے اندر۔ رکو نمبر 13 ہے، آیا نمبر 92 سے لے کے 96 تک۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کا قتل، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر حالت جنگ کے وہ کسی کو دیدہ دانستہ قتل کر دے، وہ کوئی بھی ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، تو بنا وجہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، جنگ کی حالت میں علاوہ۔ ایسا نہیں کہ بغیر کسی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے، یا تو کوئی ریزن ہونا چاہیے کہ وہ اس کو قتل کرنے آیا تھا تو وہ پھر الگ بات ہوگی، لیکن بنا وجہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک مسلمان جان بوجھ کر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اور اللہ کا غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور اللہ کی لعنت ہے اس کے لیے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے، یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو غلطی سے، یا غلطی سے تیر لگ گیا، غلطی سے شوٹ کر دیا، تو اس کا خون بہا ادا کرنا ہے، یعنی ایک مومن غلام جو ہوگا اس کو آزاد کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کو دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ ہاں، لیکن اگر وارث دیت معاف کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، اور ساتھ ساتھ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھنے ہوں گے، 2 مہینے کے کنٹینیو روزے وہ رکھنے ہوں گے۔ آگے فرمایا، جہاں تک اللہ کی راہ میں لڑنے کا تعلق ہے اس کا یقیناً بڑا اجر ہے۔ جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے درجے کو وہ لوگ ہرگز نہیں پہنچ سکتے جو مجاہد نہیں ہیں، یعنی جو گھر میں بیٹھے رہنے والے ہیں وہ اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے جو گھر سے باہر نکل کے جنگ کرے۔ پھر رکو نمبر 14 ہے، آیا نمبر 97 سے لے کے 100 تک۔ اس میں اسلامی ریاست یعنی اسلامی اسٹیٹ کے طرف ہجرت کرنے کا حکم اس کے بارے میں ہے۔ اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کفر کے سرزمین میں بلا وجہ رہنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد کفر کے علاقے سے ہجرت کر کے آنا ضروری ہے، یعنی کفر کی سرزمین، ایسی سرزمین جہاں پر اسلام کے جو قانون ہے وہ فالو کرنے ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ نہ رہو، وہاں سے ہجرت کرو۔ ہاں، لیکن
کوئی کمزور ہے، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، ایکسیپشن ہے، جنہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے، یعنی کوئی آپشن ہی نہیں کہ وہ اس زمین سے، کفر کی زمین سے، جہاں پر وہ اپنے دین کو فالو نہیں کر سکتے، ایسے زمین سے نہ نکل سکے، ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے کہ وہ اس زمین سے نہ نکلے۔ لیکن اگر نکل سکتے ہیں اور پھر بھی نہ نکلے تو وہ پھر بہت بڑا ظلم ہے، ان کو ہجرت کرنی ہوگی۔ ہجرت کے نیت سے گھر سے نکلنے والے اگر راستے میں مر جائے، ابھی ہجرت کرے، راستے میں کسی وجہ سے موت آ جائے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے، تو اس کو وہ اجر ملے گا، ہجرت کا اجر وہ مل جائے گا۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت چوڑی ہے۔ اگر اپنا وطن چھوڑ کر نکلو گے تو نئی رہنے کی جگہ یعنی ریسیڈنس آپ کو مل جائے گی، اور معیشت کے نئے سامان بھی پاؤ گے۔ اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے ہسٹری میں کہ ایون کرسچن کا جو ایریا تھا وہاں پر بھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، جہاں پر ان کو اسلام کے رولز فالو کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ تو ایسی بھی جگہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی وہ کرسچن کی جگہ پہ تھا، یعنی کرسچن کے مقام پر۔ تو وہ بھی ہے کہ جہاں پر اسلام کو فالو کیا جا سکتا ہے پراپرلی تو وہاں رہنے کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پر ڈیفیکلٹیز آئی، ریسٹرکشن آئے، تو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہوتا ہے، بشرط کہ کوئی مستثنیٰ کیس آئی ہو۔ آگے رکوع نمبر 15 ہے، آیت نمبر 101 سے 101 سے لے کے 104 تک، جس میں دوران جنگ نماز کی کیفیت بتائی گئی ہے، یعنی جنگ کے دوران جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں، جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ سفر کی حالت میں اور جنگ کے دوران نماز قصر کر لینی چاہیے، شارٹ ہوگی نماز۔ یا تو تم سفر کر رہے ہو یا جنگ بھی کرتے تو کیا کرتے، سفر کی حالت میں ہی ہوتے ہیں نا، تو اس وقت شارٹ کیا کریں نماز کو۔ حالت جنگ میں قصر نماز کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہم یہاں پر نہیں ڈسکس کریں گے، وہ بہت زیادہ ڈیٹیل آئے گی اس کی۔ تو وہ پورا بیان کرنے کے بعد کس طرح نماز ادا کرنی ہے، یہ قرآن سے اور حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں، کیونکہ سچویشن جنگ کی الگ الگ ہوتی ہے، کبھی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، اس حساب سے نماز ادا کی جائے گی۔ تو اس کے ادائیگی کے الگ الگ حدیثیں بھی ملے گی اور علماء نے بھی کچھ طریقے بتائے۔ فرمایا مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے دشمنوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ابھی جنگ کی حالت میں نماز بھی پڑھیں تو بھی ہتھیار اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، اپنے ساتھ رہنا چاہیے نماز کی حالت میں بھی۔ جب جنگ کر رہے ہو، جنگ کی حالت میں ہو تو نماز پڑھتے وقت اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں، غافل نہ ہو۔ نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا چاہیے، وہ جنگ کی حالت ہو، سفر کی حالت ہو یا حضر کی حالت ہو، گھر میں ہو، کیونکہ نماز مسلمانوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ فرض کی گئی ہے نماز وقت پہ پڑھنا، جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں، یہ ڈیلے کرنا الاؤ نہیں ہے۔ کوئی ایسی کیس آتی ہے جس کی وجہ سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے، جیسے ہاسپٹل میں ہے، کچھ شدید تکلیف ہو رہی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن خواہ مخواہ نماز ڈیلے نہیں کی جائے گی، اپنے وقت پر ادا کی جائے گی۔ اور نماز کے بعد بھی کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ذکر اذکار نہیں چھوڑیں۔ نماز کے بعد کے بھی، ہر نماز کے بعد جو ذکر بتائے گئے ہیں جیسے کلس پڑھنے ہیں وغیرہ، وہ پڑھا کرے، ایون جنگ کی حالت میں ہو یا حضر کی حالت میں ہو، اس کے نماز کے بعد کے بھی اذکار پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ منافقوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز یہاں سلام نہیں پھیرے اور اٹھ گئے جھٹ سے، یہ نہیں کریں، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ نماز کے بعد بھی تھوڑا ٹائم بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ذکر اذکار، یا اگر ٹائم نہیں ہے تو کھڑے بیٹھے اٹھ کے پہلوؤں پہ تھوڑا بہت ذکر اذکار کرتے رہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے، آیت نمبر 105 سے لے کے 112 تک،
اس میں فیصلہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کیا جائے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فیصلہ کرنا ہے تو عدل اور انصاف کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے ذریعے آپ حق و عدل قائم کریں، لہٰذا ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو چاہتے ہیں کہ آپ انصاف و حقیقت کے خلاف فیصلہ کریں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تم حقیقت کے خلاف فیصلہ کرے، لیکن تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ فیصلہ کرنے والے کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ غیر مسلم کے مقابلے میں مسلمانوں کی بیجا رعایت کرے، یعنی اگر غیر مسلم حق پہ ہے تو اس کا ساتھ دو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے اس لیے میں غیر مسلم کے خلاف بات کروں، یہ بھی نہیں کرے۔ ہمارا اسلام عدل سکھاتا ہے، بھلے ہی وہ غیر مسلم کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو اگر مسلمان اگر کچھ غلط کام کر رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا سائڈ لینا شروع کریں۔ اسی طرح مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے مسلمان مجرم کی غیر مسلم کے مقابلے میں مدد کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی فیصلہ کرنے والا اور نہ ہی مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی جو حق پہ ہے اس کا ہی ساتھ دے، وہ بھلے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد کرے۔ پھر آگے فرمایا، جس شخص پر ہدایت واضح ہو جائے اور پھر وہ اس سے پھر جائے تو اس نے بدبختی کی راہ اختیار کی۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص جیسی راہ پسند کرتا ہے ویسے ہی نتیجے تک پہنچا دیتا ہے اللہ اس کو۔ جیسا چاہو گے، جو راہ چاہو گے، اللہ اس کی طرف تم کو پہنچا دے گا۔ اس کے بعد رکو نمبر 17 آیا نمبر 113 سے لے کے 115 تک، جس میں شیطان کے وسوسے اندازی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ شیطان اور اس کے ہم نوا یعنی جو ان کے جو ساتھی ہیں شیطان کے، ان کی بڑے وسوسے اندازی یہ ہے کہ وہ تمہیں حقیقت اور عمل سے ہٹا کر باطل اور جھوٹی امیدوں میں مگن کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، ان سے زیادہ مشورے اور سرگوشیاں اچھی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے جو شیطان کے ساتھی ہیں ان سے زیادہ سرگوشیاں نہیں کرو، اور ویسے بھی کسی اور سے بھی بنا وجہ کی سرگوشیاں کانافوسیاں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ہاں، ان لوگوں سے مشورہ یا سرگوشیاں کر سکتے ہیں جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہیں، تو ان سے سرگوشیاں کی جا سکتی ہیں۔ جو سیدھی راہ پا لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرے گے اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے گے تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور یہ بدترین مقام ہے جہنم۔ پھر رکو نمبر 18 ہے، آیا نمبر 116 سے لے کے 126 تک، جس میں بتایا گیا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، جو شرک کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور گمراہی میں جا پڑا۔ یہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ سرکش شیطان سے مدد مانگتے ہیں، شیطان ان کو دھوکے اور فریب کے وعدے دلاتا ہے۔ اس کے جو وعدے ہوتے ہیں دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ انہیں گمراہ کرتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور الٹے کام سکھاتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کرواتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کیسے کرواتا ہے شیطان؟ مثلا مرد کا عورت سے مشابہت یا عورت کا مرد کی طرح مشابہت کرنا، عورت مردوں کی طرح لباس پہننا شروع کر دے، یا مرد عورتوں کی طرح لباس پہننا شروع کر دے، یا ان کی طرح کچھ کرنا شروع کر دے، جیسے آدمی کان کی بالیاں وغیرہ پہننا شروع کر دیتا ہے، اور کئی چیزیں آتی ہیں جیسے ہومو سیکشولیٹی جو ہے تو وہ کرنا شروع کر دیں۔ پھر ایبروز وغیرہ بنانا،
اللہ کی تخلیق میں وہ چینجز کر رہے ہیں. ٹیٹو لگوانا، جو پرماننٹ ٹیٹو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو یہ ساری چیزیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جبکہ نیک عمل کرنے والے مومنوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کرے گا. کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اچھی جزا پائے گا. اچھا عمل کر رہا ہے، اچھی جزا ملے گی. بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو. ایمان کے ساتھ یہ نہیں کہ جو مشرک یا کافر ہے وہ اچھے عمل کر رہا ہے تو اس کو جزا ملے گی. اس کی جزا اس کو اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا. اور وہ نیکوکار بھی ہوگا، صاحب ایمان ہوگا. اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی ملت کی پیروی کرتا ہو جو خلیل اللہ بنے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کا. پھر رکو نمبر 19 ہے، آیت نمبر 127 سے لے کے 134 تک، جس میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے بارے میں جو شرائط ہے، پولیگیمی کی جو شرائط ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور دوسرے بھی احکام آئیں گے. اب سلسلے بیان پھر عورتوں کے حقوق کی طرف پھیر دیے گئے. یہاں سے بات آ گئی مشرک کی بخشش نہ ہوگی اور بہت سارے ہم نے مسئلے مسائل دیکھے. اب پھر سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، چونکہ یہ صورت ہی سورہ نساء ہے عورتوں کے بارے میں. دور جاہلیت میں صورتحال یہ تھی کہ اگر یتیم لڑکی خوبصورت ہوتی اور مالدار ہوتی، پیسے والی ہوتی، تو سرپرست مال کی لالچ میں خود اس سے نکاح کر لیتا. اس لیے نہیں کہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، بلکہ لالچ میں اس سے پیسے مل جائیں، اس سے کچھ دولت مل جائے اور وہ خوبصورت بھی ہے اس لیے اس سے شادی کر لیتا. یا کسی دوسرے سے اس شرط پر نکاح کرتا کہ مال کا ایک حصہ اسے مل جائے. کسی کو کہتا کہ یتیم جو ہے وہ میرے پاس ہے، میں اس کا سرپرست ہوں، تم اس سے شادی کرو، لیکن اس کے جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دو. اس لیے وہ کسی اور سے اس کی شادی کروا دیتا. اول تو یتیم بچیوں کا نکاح ہونے ہی نہیں دیتے. پہلی بات اس کی شادی ہی نہیں کرواتے تھے تاکہ اس کے مال سارے ان کے قبضے میں ہوں. اور اگر وہ شادی کرتے تو ڈر یہ تھا کہ شوہر مال کا مطالبہ کرے گا اس کا، تو پھر اس لیے وہ شادی ہی نہیں کرواتے تھے اس کی. قرآن نے اس کھلے ظلم سے روکا ہے. عورتوں کے حقوق بتائے گئے کہ اس کی شادی کروا دو. آگے بتایا کہ بیوی کو اپنے شوہر سے زیادتی اور بے پرواہی کا ڈر ہے کہ شوہر زیادتی کرے یا پھر اس کو طلاق دے دے، یا پھر ایسا ہو کہ وہ بھی میری طرف توجہ ہی نہیں کرے. اور پھر اس طرح ہوتا ہے نا کہ مینوپاؤزل ٹائم ہوتا ہے، تو مینوپاؤز ٹائم کے وقت کیا ہوتا ہے، جب عورت کے مینسز اسٹاپ ہو جاتی ہے تو زیادہ آدمی توجہ نہیں کرتا ہے اس کی طرف، یا کسی طرح اس کی بے توجہ ہو جاتی ہے. تو شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے حق میں سے، یعنی اس کا نان نفقہ جو ہے جو دیتا ہے ہر مہینے اس کو جتنا، اس سے کچھ کم کر دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح صلح کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے کوئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مال و دولت کی خواہش ہر انسان میں فطری ہے کہ وہ مال و دولت چھوڑنا نہیں چاہتے انسان. اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ اس سے خوب خبردار ہے. آگے فرمایا تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکو گے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو. یعنی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو تم ہرگز اس میں استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ تم چاروں کے ساتھ عدل کر سکو. ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں اولین شرط عدل کی ہے. اگر عدل کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہو، 2 رکھ سکتے ہو، 3 یا 4 سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں تمہارے اختیار میں ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے. ایک کو کچھ لا کے دیے تو دوسری یا تیسری اور چوتھی سب کو لا کے دینا ہوگا.
اور کسی ایک کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ. تمہیں کتنی بھی پسند ہو تو بھی تمہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی طرف ہی جھک کے رہ جاؤ اور دوسری کو چھوڑ دو. کسی کو بھی لٹکی نہ چھوڑو. لٹکتا چھوڑنا یعنی کیا؟ نہ ہی اس کو نان نفقہ دے رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس جا رہا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی کانٹیکٹ ہے، کچھ نہیں، لٹکا ہوا چھوڑا ہے. نہ طلاق دے رہا ہے، نہ حقوق ہے وہ بھی وہ ادا نہیں کر رہا ہے. تو لٹکتا کسی کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی بھی بیوی کو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تاکیدی حکم ہے. اس سے ہر حال میں ڈرتے رہو. آگے فرمایا جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اس بات کو مت بھولو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں بالکل وہ نیست و نابود تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کھڑا کر دے. تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرو. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا نہ مانگو، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں دعا سکھائی گئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو، دونوں چیزیں مانگو. وہ سب کچھ دے گا. اس کے پاس دنیا بھی مانگو گے وہ بھی دے گا اور آخرت مانگو گے وہ بھی دے گا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر رکو نمبر 20 ہے، آیا نمبر 135 سے لے کے 141 تک، جس میں مسلمان کی سچی گواہی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ منافقین کی کجروی، ان کی ٹیڑھے پن کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جائے، شہادت دینے والے بن جائے. اگرچہ سچی گواہی خود ان کی ذات کے خلاف ہو، ان کے اپنے خلاف، خود کے خلاف ہو یا ان کے ماں باپ کے خلاف ہو. گواہی دینے میں نہ تو کسی کی دولت کی پرواہ کرے کہ یہ امیر ہے اس کے خلاف میں اگر گواہی دوں تو کیا ہوگا، یہ تو امیر کے خلاف میں نہیں گواہی دے سکتا، اس کی پرواہ نہیں کرے، اس کی دولت کی پرواہ نہ کرے. اور نہ ہی کسی کی غربت پر ترس کھائے کہ یہ غریب ہے بیچارہ کیوں اس کے خلاف میں گواہی دوں. اگر وہ غلط ہے تو اس کے خلاف بھی گواہی دو. جو بات کہے وہ صاف صاف کہے، گھما پھرا کر نہیں کہے، ہیرا پھیری کر کے بات نہ کرے اور گواہی دینے سے انکار بھی نہ کرے. آگے فرمایا اچھے عادات اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب پختہ ایمان، پکا ایمان دل میں جم جائے تو اچھے عادات تم میں آ جائیں گے. تو پکا ایمان پہلے لانے کی کوشش کریں. وہ ایمان کامل ایمان نہیں جس میں استقامت نہ ہو، کبھی کرے کبھی نہیں کرے، ایک کام شروع کر دے دین کا اور پھر چھوڑ دے. تو استقامت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو دین پہ استقامت دے. کبھی ادھر اور کبھی ادھر والی بات سے سیدھا راستہ نہیں ملتا. پھر آگے فرمایا منافقوں کا طریقہ ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کو دوست اور مددگار بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ عزت ان سے چاہتے ہیں، عزت حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ عزت تو سب اللہ کے پاس ہے. اور آگے فرمایا جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کی آیتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں نا، حوروں کے بارے میں، جنت کے بارے میں بہت سارے مذاق اڑائے جاتے. یہ منافق اور کافر جو ہیں وہ اپنی مجلسوں میں یہ کام کرتے ہیں. تو تم ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس بات کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، بزی ہو جائے، دوسری اور بات کرنے لگے. اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس مجلس سے اٹھ جاؤ. اور یہ بات سورہ انعام میں بھی آئے گی جو پہلے ہی نازل ہو چکی تھی. النساء کے پہلے سورہ انعام نازل ہو چکی تھی، اس لیے اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بات پہلے بھی تمہیں بتائی گئی تھی. تو آگے بھی ہم پڑھیں گے جو پہلے ہی نازل ہو چکی تھی یہ بات کہ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ورنہ کیا ہوگا، تم بھی اس وقت یقیناً انہی میں شامل ہوگے، تم بھی ویسے ہی ہوں گے. تم نے حالانکہ زبان سے وہ بات نہیں کہی لیکن تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے.
ایسی بات کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے کان کھول کے سن لے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کو اللہ جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ منافق الگ تھلگ رہ کر تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم دل سے تمہارے ساتھ تھے۔ تو مسلمانوں کو کامیاب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ، دل سے تو تمہارے ساتھ تھے، ہم نہیں آئے تو کیا ہوا، لیکن ہمارا دل تو تمہارے ساتھ ہی تھا۔ اور اگر کافروں کی جیت ہو جاتی ہے تو ان سے کہتے ہیں اس فتح میں ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر آگے لاسٹ رکوع اس جز کا 5 نمبر جز، 5th جز کا لاسٹ رکوع آتا ہے 21 نمبر، آیا نمبر 142 سے لے کے 152 تک، جس میں منافقوں کے واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان کی نشانیات کیا ہیں؟ تو اپنے آپ میں بھی ہمیں چیک رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم میں تو یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ اور برائی کی تشہیر یعنی برائی کو مشہور کرنے کی مناہی کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، لیکن یہ جو برائی کی جو تشہیر ہے، مشہور کرنا ہے، وہ نیکسٹ جز میں آئے گا، لیکن اس رکوع میں جو بات بتائی گئی ہے وہ میں نے بتا دی آپ کو۔ تو پہلے دیکھتے ہیں منافقوں کی جو واضح نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں۔ منافقوں کی کلیئر واضح نشانیاں یہ ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے، تم کو تو چھوڑو، ان کا تو انٹینشن یہ ہے کہ اللہ کو تک دھوکہ دے دے ہیلے بہانے سے، حالانکہ وہ خود کو دھوکے میں گرفتار کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے، نماز پڑھنا ہے اس لیے پڑھنا ہے، بس مسلمان ہے نا، پڑھنا ہے، سستی سے کھڑے رہتے ہیں، ایکٹیولی نہیں کھڑے رہتے ہیں، بس ایک بوجھ اتارنا ہے اس لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کریں اس میں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے، نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، صرف دکھاوے کا کام کرنے کے، لوگ ان کی ہاہا کریں، ان کی تعریفیں کریں، اس کے لیے وہ نیک کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یہاں سلام نہیں پھیرتے اور چھٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور کبھی وہ بھی نہیں کرتے، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ذکر اذکار کا نام و نشان نہیں ان کے زندگیوں میں، نہ صبح شام کے اذکار ہیں، نہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ ہر دم تذبذب کا شکار ہے، ڈاما ڈول ہے، یہاں کہیں بھی نہیں وہاں کے بھی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لا الہ الائی ولا الہ الائی، نہ ان کی طرف یعنی نہ مومنوں کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف یعنی نہ کافروں کی طرف، بیچوں بیچ مفاد پرست، جہاں بھی ان کو فائدہ نظر آتا ہے، مومنوں کا فائدہ نظر آیا مومنوں کے ساتھ چل دیے، اگر کافروں میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو کافروں کے ساتھ رہ گئے۔ اس طرح مفاد پرست لوگ ہیں یہ۔ آگے فرمایا مسلمانوں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ پھر فرمایا منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، فی درک الاسفل من النار، سب سے نچلے گڑھے میں، جہنم کے نچلے سے نچلے گڑھے میں، یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت نچلے گڑھے میں ہوں گے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور توبہ کر لے، توبہ کرے اور اصلاح اپنی کر لے تو پھر ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اللہ کے فرما بردار بن جائے تو پھر وہ بھی مومنوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ کا ارشاد بڑا پیارا ہے یہاں پر آخر میں کہ تم شکر گزار اور ایماندار بن جاؤ، تو کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ اس کو کیا پڑی ہے تم کو عذاب دینے کی؟ تو اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کتنی پیاری بات کوشچن کے انداز میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ کیا وہ خوش ہو رہا ہے تم کو عذاب دے کر؟ شکر گزار بندے بنو، ایماندار بندے بن کے رہو، وہ تو قدردان اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا اب پارہ نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ۔